بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج آپ کا اسلامیات کا لیکچر نمبر 26 ہے۔ اسٹوڈینٹس آپ کو میں نے یہ چھٹیوں سے پہلے آپ کو میں نے شارٹ کویسچن حقوق العباد تک کام کروایا تھا، اس کے بعد ریڈنگس میں نے کروائی ہیں نیکسٹ 2 چیپٹرز کی، لیکن اسٹوڈینٹس جو آپ کی نوٹ بکس چیک کی ہیں تو وہ کام آپ نے اس طرح نہیں کیا ہوا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو میں ساتھ ساتھ سمجھاتی رہی کہ آپ نے اس طرح لائنز ڈرا کرنی ہے، ود ڈیٹ کرنا ہے، اور بہت سے بچوں کے تو نوٹس بھی کمپلیٹ نہیں ہیں، اور کچھ بچوں نے تو پتہ نہیں کہاں سے لکھا ہوا ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ نوٹس میں وہ چیزیں ہے ہی نہیں ہیں، ارریلیونٹ وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ انہی نوٹس میں سے آپ کے فائنل ایگزامز ہیں۔ تو اب جو آپ نوٹ کریں گے تو پلیز آپ ساتھ ساتھ کریں، ایک تو نوٹ، اور دوسرا یہ کہ دھیان سے لکھیں۔ آپ کو میں پک بھی بھیجتی ہوں کوشچنس کی، لیکن اس کے علاوہ پھر آپ نے اپنی مرضی کی ہوئی ہے، تو اب نہ ایسے ہو۔ اسٹوڈینٹس آج آپ نے لانگ کوشچن حقوق العباد کا 1 اور 2 کرنے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حقوق العباد واضح کریں۔ اس کا جواب ہے، حقوق العباد سے مراد بندوں کے وہ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا فرض ہے۔ ان میں والدین، اولاد، پڑوسی کس کو بولتے ہیں؟ ہمسائے کو، رشتہ دار، مہمان، مریض، مسافر اور خادم وغیرہ شامل ہیں۔ اسلام نے حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کو جب تک حقدار معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کا لانگ کویسچن 1 ہے، اس میں حقوق کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حقوق جو ہے وہ حق کی جمع ہے۔ حق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وصول کرنا، اور اسی طرح اس کے لیے فرائض کا بھی استعمال ہوگا، کیونکہ ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ فرض کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ ادا کرنا۔ اور اب جو ہے حقوق جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ حقوق ہیں یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، بندگی کریں، اس کی شکر گزاری کریں، تو ان کو کیا کہیں گے ہم؟ حقوق اللہ۔ اور دوسری طرح کے حقوق ہیں یعنی ہم انسانوں کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، تو یہ ہوں گے حقوق العباد۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کے حقوق جو ہیں جب تک بندہ خود نہ معاف کرے میں بھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اب یہ دیکھیں، حقوق جو ہیں یعنی جتنے بھی ہمارے معاشرے میں لوگ رہتے ہیں، ایک کا حق ہوتا ہے، دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے تو اس میں جو حقوق ہیں یعنی بندوں میں جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو حقوق ہیں وہ حقوق العباد میں سب سے افضل ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں کہ ہم ان کا کہنا مانیں، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، جس چیز سے انہوں نے ہمیں منع کیا اس سے رک جائیں، جو کام کرنے کو کہا ہے وہ کریں۔ اور ایکچولی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں وہ ایک قسم کے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، کیونکہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی اپنے خود سے وہ کچھ نہیں تھے کہتے، وہ صرف وہی بولتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرتے تھے۔ تو دوسرے جو ہیں وہ بندوں کے حقوق ہیں، اور اس میں جو والدین، اولاد، میاں بیوی، استاد، شاگرد، پڑوسی، غیر مسلم، مہمان، رشتہ دار، مریض، مسافر، یعنی جتنے بھی ہمارے جو بندے ہیں اس دنیا میں، وہ ایک دوسرے کا حق، اور ایک کا حق اور دوسرے کا فرض ہے، اور ان کا جو ادا کرنا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ ان کو ادا کریں گے تو پھر ہی کوئی بخشش کا سامان ہوگا۔ اور اس کی حقوق العباد کی جو اسلام جو معاشرے میں ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے، کہ معاشرے میں یعنی اگر سب کو جائز حقوق ملتے رہیں تو وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی جو معاشرتی صلاحیتیں ہیں، جو اپنی صلاحیتیں ہیں معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس طرح جو معاشرے کا جو ماحول ہے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے، اسے ہم حسن معاشرت بھی کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اچھی طرح سے اپنے حقوق کو ادا کریں گے، سپوز والدین ہی ہیں، دیکھیں قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
اس کے علاوہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ان کے ساتھ اسی طرح اچھا سلوک کرو جس طرح انہوں نے بچپن میں آپ کے ساتھ کیا۔ اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اسی طرح مہمان کے بارے میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ مہمان کا احترام کرے۔ مریض کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی کہ اگر آپ صبح کے وقت جاتے ہیں تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اگر آپ رات کو شام کو جاتے ہیں اور صبح تک جو ہے فرشتے جو ہیں آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح خادم ہیں، مسافر ہیں، تو ان سب کے جو ہیں وہ حقوق ہیں۔ اور ہماری جو یعنی عافیت ہے یا ہمیں ہماری جو آخرت ہے تب ہی سنورے گی جب ہم ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرتے رہیں گے۔ بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں سے شفقت نہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ حقوق العباد میں شامل ہیں۔ اسٹوڈینٹس، لانگ کوسچن 2 ہے رشتہ داروں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا جواب ہے ہمارا دین ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اگر رشتہ دار مالی لحاظ سے کمزور ہوں تو ان کی مالی مدد کرنا، بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنا، عیادت میں کیا ہوتا ہے تیمارداری کرنا، خبرگیری کرنا، غم اور خوشی کے موقعوں پر ان کا ساتھ دینا اور ان کی دیگر ضرورتوں کا خیال رکھنا رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی یہ ترجمہ ہے آیت کا۔ آیت کیا ہے؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، تو اس کا ترجمہ ہے اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور یہ انورٹڈ کاماز میں ہے تو یہ نیکسٹ لائن میں آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، اگلی لائن سے پین سے لکھنا ہے۔ رشتہ داری جوڑنے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے رزق میں فراخی یعنی بہت زیادہ وسعت اور وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ وسعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھیلاؤ۔ اور رشتہ داری کا خیال رکھنے والے کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ رشتہ داری اور صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا۔ اختیار کرنے والوں کے رزق اور عمر میں بے انتہا برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ اور قطع رحمی رشتہ داروں سے تعلق توڑنا کرنے والے کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ اب یہ اگلی لائن میں آپ نے لکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور اس سے اگلی لائن میں آپ نے یہ مارکر سے لکھنا ہے انورٹڈ کاماز میں جو ہے، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاماز کلوز ہو جاتے ہیں۔ پھر نیکسٹ لائن میں آپ نے دوبارہ لکھنا ہے آپ پین سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ، اور اگلی لائن میں پھر مارکر سے لکھنا ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہاں پہ آپ کا لانگ کوسچن 2 جو ہے وہ فنش ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں کیا بتایا ہوا ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق جو ہے جوڑنے کے بارے، یعنی حقوق العباد میں ایک چیز جو ہے وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ صلہ رحمی ہوتا ہے تعلقات کو قائم رکھنا، یعنی اگر وہ رشتہ دار جو ہیں آپ سے تعلق توڑتے بھی ہیں تو پھر بھی آپ ان کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت پسند کرتا ہے۔ یعنی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ احسان کے بدلے احسان کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو رشتہ داروں کی قطع تعلقی کے باوجود تعلق قائم رکھے۔ یعنی اگر وہ آپ سے تعلق توڑ بھی لیں تو آپ ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جوڑے رکھیں۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، کیونکہ صلہ رحمی خاندان میں محبت کا ذریعہ بنتی ہے، اور صلہ رحمی مال کے بڑھنے کا سبب ہے، اور اس کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس حدیث میں یعنی تین چیزیں ہمیں جو ہے نا فائدہ دیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم رشتہ داروں سے تعلق توڑیں گے تو خاندان میں محبت ہوگی۔ دوسری کیا ہے کہ مال کے بڑھنے کا سبب بنے گی،
اور تیسرا جو ہے عمر میں اضافہ ہوگا. یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ اگر آپ رشتہ داروں سے تعلق جوڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں یعنی جو ہے نا وہ آپ میں قائم کر دے گا. یعنی آپ کے خاندانوں میں، فیملیز میں محبت بھی ڈال دے گا، آپ کے مال میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہو جائے گا. ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اپنے خاندانی نسبوں کس کو کہا ہے؟ یعنی رشتہ داروں کو معلوم کرو تاکہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے بھی رشتہ دار ہیں ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کریں. یعنی اس حدیث سے ہمیں کیا واضح ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کے افراد کے بارے میں ہم یہ معلوم کریں کہ کون کون دور یا قریب کے واسطے سے ہمارا کیا لگتا ہے، اور ماں اور باپ یا باپ کی طرف سے ہماری اس سے کیا رشتہ داری ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی یہ بیان فرما دی کہ ان کے درجے کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ صلہ رحمی میں آسانی ہوگی. یعنی جو جتنا زیادہ کو قریب ہوگا وہ آپ اس سے اتنا زیادہ اچھا سلوک کریں گے. یعنی یہ ایک وہ کہاوت بھی کہہ لیں کہ ہے نا کہ اول خیش بعد درویش، یعنی کہ ہمیں پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، پھر ہم نے بعد میں دوسروں کا. اور قرآن مجید میں بھی ہے نا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال اپنے رشتہ دار کو دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی صدقہ یا خیرات وغیرہ بھی دینی ہے تو اگر ہم جو ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا کہ ایک حدیث ہے کہ مسکین کو صدقہ دینا ثواب ہے اور قرابت دار کو صدقہ دینا دوہرا ثواب ہے. یعنی ایک تو اصل صدقہ کا اور دوسرا رشتہ دار کے حقوق کی پاسداری کا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، مسکین ہے، تو ہم اس کو صدقہ دیں اور ہمیں ایک تو یہ صدقے کا ثواب ہوگا، اور دوسرا جو ہے کہ ہم نے جو رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھا اس چیز کا بھی ہمیں ثواب ہوگا. یعنی اگر ہم اپنے قریبی رشتہ داروں میں اگر کوئی مسکین ہے، غریب ہے، اس کا خیال رکھیں، اس کو صدقہ خیرات دیں تو ہمیں اس سے دوہرا ثواب ملے گا. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ پڑوسیوں کے بارے میں بھی ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی جو ہے آپ کا رشتہ دار ہے پڑوسی، تو آپ نے اس کو پریفر کرنا ہے بجائے اس کے کہ آپ دوسرے پڑوسی کو جو ہے وہ پریفر کرو. کیونکہ حضرت عائشہ نے بھی بیان کر دیا تھا کہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بار بار وصیت کی، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ اسے ترکے کا وارث بھی بنا دیں گے. یعنی ہر صورت میں ہم نے جو رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھنا ہے تاکہ ان کے جو حقوق ہیں ہم ادا کر سکیں. اور رشتہ داروں کے بہت سے حقوق ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم خوشی اور غمی میں ان کے شریک ہوں، اور رشتہ داروں کے ساتھ ہم نیکی کریں، احسان کریں، ان کو تانے نہ دیں، ان کی دل شکنی نہ کریں، یعنی ان کا دل نہ توڑیں. اس کے علاوہ اگر ہمارے کچھ رشتہ دار ناراض ہیں تو ہم ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کریں. تو اگر ہم ایسا کریں گے، تعلق جوڑیں گے، تو ہمیں نفلی نماز، نفلی روزے اور صدقے سے بہتر ہمیں اس کا ثواب ملے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کی جو ہم عزت و تکریم ہے اس کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اس سے اللہ اور اس کا جو رسول ہے وہ بھی خوش ہوتے ہیں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتی تھیں تو آپ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر اپنی چادر مبارک بچھاتے تھے اور انہیں اس پر بٹھاتے تھے، اور جب تک وہ رہتی تھیں آپ صرف ان سے باتیں کرتے تھے اور کسی اور بات کی طرف یعنی دھیان نہیں دیتے تھے. اور جب جانے لگتی تو سواری پر سوار ہونے میں ان کی مدد کرتے تھے، اور یہی نہیں کہ ان کو خالی ہاتھ لوٹاتے تھے بلکہ ان کو تحفے دے کر رخصت کرتے اور ان کو دور تک چھوڑنے جاتے تھے. دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی اپنی زندگی میں کر کے بھی دکھایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہوا تو آپ اس کے بعد بھی
ان کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھتے تھے. ان کے گھر میں اگر کوئی چیز وغیرہ پکتی یا کوئی ہوتا تو ان کو وہ بھیجتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ اب بیوی فوت ہو گئی ہے تو ان کا خیال نہیں رکھنا، یعنی یہاں تک انہوں نے کر کے ہمیں دکھایا. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اسٹوڈنٹس ڈائری نوٹ کر لیں. لرن پلس رائٹ لانگ کوشچن 1-2 آف حقوق العباد. یہ آج جو کام آپ کو کروایا ہے.